اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے پڑھیں گے، اور اسی رکوع میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ لقمان کے بارے میں بتایا تھا، ان کو حکیم لقمان کہتے ہیں، جو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے اور بعض کہتے ہیں نہیں۔ تو جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور بہت اچھے، اس کی نصیحتیں اتنی پیاری تھیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بنا کر ان نصیحتوں کو نازل کیا۔ ہم بھی دیکھیں وہ نصیحتیں کیا تھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دی لقمان کو حکمت، اس لیے حکیم لقمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ وہ شکر کرے اللہ کا۔ ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ملی ہے کوئی نعمت؟ کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ابھی اپنے جسم کو دیکھیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان کام کر رہے ہیں، اور ہم صبح کے ناشتہ بھی ہم نے کیا ہے، وہ ہضم بھی ہوا ہے، اور ہمارے جسم کو طاقت بھی ملی ہے، قوت بھی ملی ہے، خون بھی اندر گردش کر رہا ہے، ہم بیمار نہیں ہیں، ہم اسپتال میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم جیلوں میں نہیں، قید خانوں میں نہیں۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں نا کم ہے، اور اس سے بڑا، سب سے بڑا شکر جو ہے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ورنہ اس وقت اللہ کی کئی مخلوق جو ہے وہ فیکٹریوں میں کوئی ملازمت کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی مکینک کا کام کر رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی رشوت لے رہے ہیں، کوئی حرام خوری کر رہے ہیں، کوئی نیٹ پہ بیٹھ کے فلمیں اور گانے دیکھ رہے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی شکر ادا کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس کے شکر کا فائدہ اسے ہی ہوگا۔ ان شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں شکر کرو گے زیادہ دوں گا میں تمہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، نہ شکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَن كَفَرَ، اور جو بندہ کفر کرے گا، کفر سے مراد ناشکری، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تعریفوں والے ہیں، تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اللہ کا شکر ادا کرنے والی مخلوق بڑی ہے، وہ ساری مخلوق اللہ کی تعریفیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا لقمان نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شرک کر تو اللہ کے ساتھ۔ سب سے پہلی نصیحت کیا کی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اگر اولاد نہیں ہے آپ کی تو آپ کے ساتھی تو ہیں، دوست تو ہیں نا، ان دوستوں کو نصیحت کیا کریں؟ سب سے پہلی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی صفات غیروں میں نہیں دینی، اپنے شاگردوں کو نصیحت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ جب اولاد دے، وہ سمجھدار ہونے لگے تو سب سے پہلی بات ان کو کیا سکھانی ہے؟ اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف پیش کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو نصیحت یہی کرنا، ان کا عقیدہ بنانا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، پریشانی کا حل اللہ سے لینا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ، اور یہ انہی کی وصیت ہے، ووصینا، ہم نے وصیت کی انسان کو، بوالدیہ، انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بوالدیہ، ان کے والدین کے بارے میں۔ حملتہ امہ، کہ اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری، تکلیف پر تکلیف، ایک اس کے جسم کمزور ہو چکا ہے اور دوسرا اندر بچے کا بوجھ وہ اٹھا رہی ہے، اور پھر وہ بوجھ اٹھا کر کام بھی کر رہی ہے دنیا کے، ٹھیک ہے۔ تو کمزوری پر کمزوری، اور پھر وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، اور اس کو دودھ پلاتی ہے، فی عامین، 2 سال، ان اشکر لی، تاکہ وہ شکر ادا کرے میرا، ولوالدیک کا، اور اپنے والدین کا بھی، الی المصیر، اور میری طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ اتنے اللہ تعالیٰ نے احسان بتا کر یہ کہا ہے کہ ایسے والدین، ان کا شکر بھی ادا کرنا ہے، لیکن والدین جس ماں نے 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھایا ہے، 2 سال دودھ پلایا ہے، وہ ماں بھی اگر تمہیں یہ کہے، مجبور کرے کہ تم شرک کرو، تو شرک پھر بھی نہیں کرنا۔ ان جاہداک، اگر وہ زور دیں، علی ان تشرک بھی، کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، ما لیس لک بھی علم، جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے،
کہ وہی پیچھے سورہ عنکبوت میں جو آیا تھا کہ شرک جو ہوتا ہے بغیر علم کے ہوتا ہے، بغیر دلیل کے ہوتا ہے، کہ جس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فلا تطعہما، تو ان کی بات نہیں ماننی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ آتا ہے، حضرت سعد تھے غالباً، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا، ان کی ماں بڑا محبت اور پیار کرتی تھی، اور بیٹے کو بھی ماں سے بڑا پیار تھا۔ اس نے کیا کیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پہلے سمجھایا، نہیں سمجھا بیٹا، تو کہا کہ ماں نے کہا میں کچھ نہیں کھاؤں گی، بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، اور پھر دھوپ میں بیٹھا دیا اپنے آپ کو، کئی دن تک کچھ نہیں کھایا۔ حضرت سعد آئے اور آ کر کہنے لگے، اماں میں تجھے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ جو کلمہ میں نے پڑھ لیا، اب تجھ سے بھی زیادہ محبت مجھے اپنے رب سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تجھ جیسی ہزار مائیں ہوں میری آنکھوں کے سامنے اس طرح بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر جائیں، اور مجھے یہ کہیں کہ میں شرک کروں، میں شرک کرنا تو گوارہ نہیں کروں گا، کچھ کھانا ہے تو کھا لو، نہیں کھانا تو نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے نا، بھوک ہڑتال کر دی تھی، لیکن جب یہ الفاظ سنے تو فوراً بھوک ہڑتال چھوڑ دی، اس نے کھانا شروع کر دیا، کہ اب بیٹے کے دل میں جو چیز آئی ہے نا، وہ اس محبت سے بڑی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی اللہ فرماتے ہیں کہ ماں سے محبت ہے، اس کا ایک اپنا ادب اور احترام ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن شرک کی دعوت دیں تو شرک والی بات تم نے نہیں ماننی۔ ساتھ آگے کہہ دیا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے لیے اچھا ساتھی بن کے رہنا ہے تم نے، چاہے وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں، ان کی اس دعوت کو قبول نہیں کرنا، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے۔ وہ بوڑھے ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی تیمارداری بھی کرنی ہے، ان کو دوائی بھی لے کر دینی ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، اور ان کا ہر طرح کا خیال بھی رکھنا ہے۔ واتبع سبیل من اناب، اور پیروی اس راستے کی کرنی ہے، من اناب الیہ، جو میری طرف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے پیروی اس راستے کی کرنی ہے جو میری طرف آتا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، تمہارے والدین بھی اور تم بھی میری طرف آؤ گے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں خبر دوں گا تم کو جو تم عمل کرتے رہے۔ یا بنی، اے بیٹے، نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ بیٹے انہا ان تک مثقال حبہ، بے شک وہ کیا عمل انسان کا، چاہے نیکی ہو یا برائی، اگر ہو وہ نیکی یا برائی، تاکو مسقال حبہ، ان تاکو اگر ہو وہ مسقال حبہ، ایک دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، من خردل، خردل کہتے ہیں رائی، مسقال برابر، حبہ دانے، خردل رائی کے دانے کے برابر ہو، اور پھر فتکن ہو وہ فی صخرۃ، چٹانوں میں، پہاڑوں کی چٹانوں میں یا چٹانوں کے اندر ہو، او فی السماء، یا آسمانوں کی فضاؤں میں ہو، او فی الارض، یا زمین کی تہوں میں ہو، یاتی بھی اللہ اسے لے کے آئیں گے۔ کیسی نصیحت کی بیٹے کو کہ مت سمجھنا کہ میں چھپ گیا ہوں دنیا والوں سے، وہ تیرا رائی کے دانے کے برابر بھی ہے نا۔ سورہ زلزال میں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر نیکی یا گناہ ہوگا، وہ چاہے تو چھپ کر کرے، زمین کی تہوں میں چھپ جائے، فضاؤں میں گم ہو جائے، پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جائے، یا پانی کی موجوں کے اندر تو چلا جائے، اللہ رب العالمین قیامت کو وہ تیری نیکی یا گناہ، وہ تیرا عمل سامنے لائیں گے۔ ٹھیک ہے، یاتی بھی اللہ، لائیں گے اللہ اسے، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین خوب خبردار ہیں۔ یا بنی، اے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ کیا نصیحت کی؟ نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور ان کو گناہ سے روکے رکھنا، واصبر علی ما اصابک، جب یہ عمل کرو گے تو پھر تکلیفیں آئیں گی لوگوں کی طرف سے، لوگ کہیں گے ان کو کوئی اور کام ہی نہیں آتا، مولوی کو ہر وقت یہی کام ہے، یہ آ رہا ہے کہے گا نماز پڑھنے چلو، یہ کہے گا کہ اللہ کے نافرمانی والا کام بند کرو، یہ گانے بند کرو، فلمیں دیکھنا بند کرو، تو پھر لوگوں کی نظر میں تم اچھے نہیں لگو گے، لوگ تمہیں تکلیف دیں گے، پھر اس تکلیف پر تم نے صبر کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت بڑا کاموں میں سے ہے، نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا کوئی عام کام نہیں، بہت بڑا کام ہے اور اجر بھی بڑا ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور جب یہ کام کرنا، جب لوگوں کو گناہوں سے روکو گے، تم نیکی کرو گے تو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھ کر، اور لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ لا تصعر خدک، نہ پھلا اپنے رخسار کو، نہ اپنی پیشانی پر بل دے، ٹھیک ہے نا، موڈ نہ بنا، جس طرح اکڑے ہوئے لوگ، موڈی لوگ، کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اچھے منہ سے کسی کو سلام ہی نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا، اپنے چہرے کو پھلا کر اور پیشانی پہ بل دے کر نہیں چلنا۔ ولا تصعر خدک للناس، نہ اپنے رخساروں پر بل دے، ولا تمشی فی الارض مرحا، نہ تو چل زمین پر اکڑ کر، یہ ہے وہ لفظ، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چل۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں محبت کرتے، کل مختال، ہر
تکبر کرنے والے، فخور اور فخر کرنے والے، متکبر انسان اور فخر کرنے والے، شوخیاں مارنے والے انسان سے اللہ محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، تو جتنا اللہ نے تجھے دیا ہے اتنا ہی کر سکتا ہے، تو اس میں پھول کر اور اکڑ کر نہ چل۔ آگے کیا کہا، وقصد فی مشیک، اور اگلی نصیحت یہ کہ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی رکھ، بالکل آہستہ آہستہ بھی نہیں چلنا اور اکڑ کر بھی نہیں چلنا۔ تیز چلنا اکڑ نہیں ہے، تیز چلنا یا بھاگنا دوڑنا یہ غرور اور تکبر نہیں ہے۔ غرور اور تکبر یہ ہے کہ آپ کندھے پھلا کر اور ایسے گردن کو اکڑ کر، اور کسی چھوٹے انسان کو آپ دیکھیں ہی نہیں، یا راہ چلتے ہوئے آپ بڑی گاڑی پر ہیں تو موٹر سائیکل اور سائیکل والے، پیدل چلنے والے، ان کا خیال ہی نہ رکھیں، آپ کسی کیچڑ سے گزریں تو کیچڑ اڑا کر ان پر پھینکتے رہیں اور ان کو راستہ ہی نہ دیں۔ ہوتا ہے نا کئی اکڑے ہوئے لوگ، وہ ویگو ڈالے پہ بیٹھ کے سمجھتے کہ پورا روڈ ہی ہمارے باپ کا ہے، یہ موٹر سائیکل سائیکل پیدل والے یہ تو ہوں ہی نہ، تو یہ غرور ہے، تکبر ہے، چاہے وہ پیدل چلنے میں ہو یا کسی گاڑی پہ بیٹھ کے ہو، اور گاڑی سے نکل کر کسی عام بندے کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، گاڑی دیکھ کر سلام کرتے ہیں۔ تو اپنی چال میں بھی بیانہ روی رکھنی ہے اپنی، اور پھر آگے وغضض من صوتک، اور آہستہ رکھ، دھیمی رکھ اپنی آواز کو، اونچا اونچا چیخ چیخ کر بولنا اور لوگوں کو اپنے آواز کے رعب میں ان کو نیچا دکھانا، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بلند آوازوں میں، بلند آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلند آوازوں میں بلند آواز تو گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا، ہمارے اپنے رشتہ دار تھے اور مجھے بلایا انہوں نے کہ ہمارا نا کوئی زمین کا جھگڑا ہے اور ہم نے صلح کرانی ہے، تو آپ آئیں، ہمیں آپ مسئلہ بتائیں۔ تو میں نے 2-4 منٹ دیکھتا رہا، وہ بھی چیخے، ادھر سے وہ چیخے، وہ چیخ نکالے، وہ بھی زور زور سے باتیں کرے، زور زور سے۔ 2-4 منٹ تو میں نے سنی ان کی گفتگو، میں نے ان کو کہا پھر 2 منٹ میری بات بھی سن لیں۔ میں نے کہا بات کرنی ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا ہے بھائیوں میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، معاملات میں ہو جاتا ہے اختلاف بھائیوں کے اندر، لیکن اس طرح کا چیخنا تو اللہ فرماتے ہیں گدھے کا چیخنا ہوتا ہے، چیخ چیخ کر بولنا تو گدھا بولتا ہے۔ آپ نے فیصلہ کرانا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو آہستہ کریں، لیکن خیر ان کو بات ایسے دل پہ لگی کہ پھر جتنی 2-4 گھنٹے وہ بیٹھے رہے معاملات حل کرنے کے لیے، حل بھی ہو گئے تھے، پھر وہ چیخ چیخ کر لڑائی جھگڑا انہوں نے نہیں کیا، اور جب لڑائی جھگڑا نہیں کیا تو معاملہ حل ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے 3-4 مجلسیں وہ کر چکے تھے اور پوری رات کی مجلسیں کی تھی انہوں نے، مجھے بتایا کہ ایسے ایسے پوری رات گزر جاتی اور زمین کا ہمارا معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ اور ہوتا کیا تھا، ایک بندہ بھی چیخ چیخ کے بات کرتا، دوسرا بھی اس کے سامنے دیکھتا، اور لڑائی جھگڑے اور فساد کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اس لیے آہستہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ جو اثر دکھاتی ہے، وہ چیخ و پکار کرنے والی گفتگو، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔